اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ نساء کی 100 آیتیں ہو گئی ہیں، 46 درس آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج رب کریم نے دیکھیں ہجرت کے متعلق گفتگو، جہاد کے متعلق گفتگو، لیکن ہر جگہ ہم سورہ بقرہ میں طلاق اور عدت و اس کے متعلق پڑھ رہے تھے. فوراً 238 نمبر آیت میں کہ رب نے فرم بیچ میں وہ مسائلوں کے بیچ میں یہ آیت آئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. ایسا نہ ہو کہ دنیاوی کام میں پڑ جاؤ، دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں اور نماز ہی بھول جائے. جیسے آج کا ہمارا دور چل رہا ہے کہ وہ ذرا بیٹی کی شادی تھی نا، اب وہ ہم شادی حالے میں لگے رہے تھے. ارے بھائی، ایک سنت کو زندہ کر لے کے فرض بھی چھوڑ دیا. تو یہاں دیکھیں ہجرت کے متعلق، یہ احکام جہاد کے متعلق، تو یہ بات عورت کی اچانک اذا ضربتم فی الارض، اب زمین میں اگر تم سفر کر رہے ہو، جہاد کے لیے کرو. کل تم نے وہ تمام اقسام سن لیے، 13-14 اقسام تھے. کچھ جو ہے وہ تکلیف دہ چیزوں سے ہجرت، کچھ جو ہے نہ منفعت کے حاصل کرنے کے لیے انسان سفر کرتا ہے. تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تقصر من الصلاۃ، کہ تم بعض نمازوں سے قصر کرو. یعنی 3 نمازوں میں قصر ہے، ظہر، عصر اور عشاء. فجر کی 2 ہی رہتی ہیں اور مغرب کی 3 ہی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ عشاء کی وتر رہتے ہیں. باقی سنن نوافل اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں آپ نے قصر کرنا ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں. جب سفر شرعی، یعنی وہ جو آپ 3 دن 3 راتوں کا جو سفر ہے کہ 91 کلومیٹر، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی نماز سفرانہ شروع ہوتی ہے. یعنی 4 رکعت والی فرض میں آپ قصر کریں گے. تو اسے معلوم ہے کہ سنت اور نافل میں قصر نہیں. نماز مغرب و فجر و وتر میں قصر نہیں، جیسا کہ من الصلاۃ کے من سے معلوم ہوا کہ بعض نمازوں میں قصر ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ قصر پڑھنے میں گناہ نہیں، نہ پڑھنے سے آیت خاموش ہے. کیا فرمایا کہ اگر تم قصر کرو گے تو گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ قصر کرنی ہوگی. قرآن تو خاموش ہے، لیکن آگے فرمایا حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر نہ پڑھنے والا ایسا ہی گناہگار ہے جیسے فجر کی فرض 4 پڑھنے والا. فجر کی اتنی ہے 2 یا کوئی 4 پڑھے تو گناہگار تو ہوگا نا، اضافہ کر دیا. اب سفر میں نماز ظہر کی 2 آپ 4 پڑھے تو گناہگار تو ہوگا. یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ اللہ کا صدقہ ہے، اسے قبول کرو. مشکات باب صلاۃ السفر فصل اول. تو فرمایا ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں ایذا نہ دے، تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کریں. سفر میں خوف کی قید اتفاقی ہے، احترازی اتفاقی. اب کوئی کہتے خوف ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، خوف ہو یا نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام، صحابہ، پوری امت اسی پہ چل رہی ہے کہ ہر سفر میں قصر ہے. یہاں اتفاق سے یہ بات ایسی آئی کہ اس وقت جو بھی سفر ہوتے تھے وہ ابتدا اسلام میں تو بڑا خطرہ ہوتا تھا، دشمن اسی جستجو میں رہتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف دے. پھر امن آیا تب بھی سفر میں قصر برقرار ہے، کیونکہ زمانہ اس زمانے میں سفر بڑے خطرات تھے اور سفر جو ہے وہ خوف سے خالی نہ ہوتے تھے. اب اگر خوف نہ بھی ہو، جب بھی قصر واجب ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا،
130 نمبر آیت سورہ نساء عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سود جو ہے دوگنا تگنا نہ کھاؤ، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سوا یا ڈیڑھ کا کھا لیا کرو، تو اسی طرح یہاں بھی ہے۔ تو ان الکافرون لکم عدو مبینا، بے شک کافر غیر مسلم تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو ہوشیار رہو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تم آپ ان میں موجود ہو اپنے صحابہ میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے امامت کرو، نماز قائم کریں۔ غزوہ ذات الرقاع میں پیارے عقائد و جان نے زور کی نماز صحابہ کے ساتھ باجماعت ادا فرمائی۔ مشرکوں کو بہت رنج ہوا کہ ہم کو مسلمانوں کے قتل کا بہت اچھا موقع ملا، مگر ہم چک گئے، ہم نے موقع ضائع کیا۔ بعض کفار بولے کہ مت گھبراؤ، ان قریب ان کے عصر کی نماز کا وقت آ رہا ہے، وہ تو نماز تو مسلمانوں کی جان و مال و اولاد سے بھی بہتر ہے۔ آج کل کے مسلمان بھی ہیں، وہ بھی تھے، ان کو سب چیزوں سے نماز 2 رکعت مل جائے۔ آج کل کا مسلمان فری بھی ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی نماز چھوٹ گئی، اس لیے اللہ کی رحمتوں سے بھی دور ہو گئے۔ وہ ہر حالت میں نمازی تھے، نمازی کہتے ہیں اسے کہ جیسے کھانا ضروری ہے، جیسے سونا ضروری ہے، اس طرح نماز جیسے جسمانی غذاؤں کے لیے بعض چیز ضروری ہے، روحانی غذا کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے وہ نماز ہے۔ سال میں اس ایمان کی روحانیت حلاوت اگر پانی ہے تو پھر دین پر عمل کرو تاکہ تمہیں سکون ملے۔ ہاں، جو سورت نمبر 13 اور آیت نمبر 28 میں پڑھیں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ روحانی غذا ہے کہ نہ دنیا سے، ایک شعر میں شاعر نے کہہ دیا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو بولا آپ مسلمانوں کو نماز جو ہے جان و مال و اولاد ماں باپ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جب مسلمان اس کے لیے کھڑے ہوں تو تم پوری قوت سے ان پر حملہ کر دینا۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرما دی، جبریل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ ان کو بتا دو نماز پڑھنے کا طریقہ ایسے کر دو۔ یہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ خفیہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ بھی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اور مسلمانوں کی اللہ فرماتا تو میرا بن جا، میں تیرا ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اب تمہیں تکلیف ہو، یہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ قید تھے نا، مکر تھا نا، فریب تھا نا، ہیلا تھا نا، اللہ نے بچا لیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ جب ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ تو کھڑا ہو جائے طائفہ ایک گروہ، منہم ان میں سے، تیرے غلام و صحابہ میں سے، معقاب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، یعنی جب جہاد میں دشمن کا خطرہ بڑھ جائے تو آپ نمازیوں کی 2 جماعتیں کر دینا، ایک جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے، دوسرے دشمن کے مقابلے میں رہے، اور دوسری رکعت میں یہ جماعت دشمن کے مقابل چلی جائے اور وہ جماعت آپ کے پیچھے آ جاوے، پھر وہ اپنی ایک بقیہ رکعت پڑھ لے۔ یہ ظہر، فجر اور 4 نمازوں میں، ایک نماز میں نہیں، پہلی جماعت ایک نماز میں 2 رکعتیں پڑے گی، مغرب میں 2 رکعتیں، 2 حصے بنیں گے۔ تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ بھی اپنے ہتھیار لے کے کھڑی ہو، بغیر ہتھیار کے نہیں، یعنی خود یہ لوگ جو آپ کے ساتھ رکعت پڑھ رہے ہیں ہتھیار نہ کھولیں، بلکہ مع اسلحہ کے نماز پڑھے، مسلح ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نمازی وہ ہتھیار لیں جو نماز میں خلل نہ ڈالیں، جیسے تلوار، خنجر یا آج کل بندوق وغیرہ، اور جب خود نماز پڑھنے والے ہتھیار ساتھ رکھیں تو دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی وہ تو لازمی ہے کہ وہ رکھیں گے، وہ تو ویسے بھی دشمن کے طرف ہے۔ اب اس میں وہ دشمن جس سمت پر ہے، 2 گروہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب مقتدی ایسے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی کے پیچھے، اب رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا کون وہ چھوڑے۔ اور آج کل کے دور ہے تو 2 برابر کہتے ہیں چلو یار ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک جماعت الگ دوسری پڑھ لے، ٹائم تو ہے نا، کوئی پابندی اس پہ نہیں ہے۔
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ پیچھے چلے جائے، آپ کے پیچھے چلے جائے، یعنی دونوں سجدے کر کے ایک رکعت، یا مغرب میں پہلی 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھیں اور وہ پھر پیچھے چلے جائے دشمن کی طرف، وہ یعنی دشمن کے مقابل، خواہ دشمن قبلے کی جانب میں ہو یا کسی اور سمت میں ہو۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت جو پہلے سے وہ دشمن کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور نماز نہیں پڑھی، لم یصلوا، نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، وہ نماز پڑھیں مع کعب کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ اور بچاؤ اپنے پاس رکھیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت ایسی ضروری ہے کہ ایسے سخت جنگ کے حالت میں بھی کسی پر جماعت معاف نہ کی گئی۔ افسوس ان پر جو بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، جو بلا وجہ یہاں بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، ان کو اہمیت نہیں ہے دین کی۔ فرمایا ہمارے نبی نے، وقت آنے والا ہے دین کا رسم و رواج ہوگا، دنیا پرستی ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت ہوگی، دنیا کے محبت میں اپنا ملک چھوڑ کر مغرب تک، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ پہنچ جائے گے، فرانس، اسلام کے دشمنوں میں جا کے غلامی بھی قبول کریں گے، لیکن ڈالر اور دینار کمانے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، وقت کے ذلیل ترین وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں ذلیل ہو رہے ہیں۔ نماز با جماعت کی پرواہ نہیں ہے۔ خود پریکٹیکل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی، اپنے پیارے نبی کو دیکھ لو کہ کیا پیٹ کے ساتھ پتھر تو باندھے ہوئے، ہاں، لیکن نماز قضا نہیں کری۔ آپ سامنے دشمن تو ہے، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن نماز قضا نہیں کی۔ اور آج مسلمان گھر میں سو رہا ہے، کہتے چلو ایک فلم دیکھ لوں گا، اور درس قرآن تو اس کے تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا، ہاں سازشیں ضرور کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں فکر نہ کرو، تم فرعونیوں کا طریقہ ادا کرو، ہم تو نبیوں کے غلاموں کا طریقہ ادا کریں گے۔ تم قرآن کے خلاف سازشیں کرو، برباد تم ہوگو، یاد رکھو۔ اے نام کے مسلمانوں، پکے منافقوں، میری آواز سن لو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ اگر تم ذلیل نہ ہوئے، تمہارا گھر بار برباد نہ ہوا، اور حالت نظام میں تمہاری کیا حالت ہوگی، اس فقیر کی بات یاد کرو گے پھر، کہ یہ ہمیں بہت دعوتیں دیتا تھا، ہم اس کے خلاف کتنے سازشیں کرتے۔ میں ان سازشوں کو کہتا ہوں، وہ بھی میرے درس بھی سنتے ہیں، پھر بھی سازشیں کرتے، کہتے یہ درس بند کر دو۔ آج اتوار کا دن تھا، عشاء کے بعد بڑا پروگرام ہوگا، میں نے بولا نہیں، ان کے مغرب کے بعد بھی درس کر دو۔ کیوں کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تو ہے، وہ کہتے یار آج کوئی اور درس تو سن لیتے، نئی بات ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو ہمیں صلاۃ خوف کے بارے میں نہیں پڑھا کہ صلاۃ خوف کیسے ہوگا، نماز کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ بھائی حضور علیہ السلام نے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے نماز پڑھی۔ تو پھر آپ اے محبوب 2 رکعت پوری کریں، کر کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قرات کے کرے، کیونکہ مقتدی ہوتے ہیں، کچھ مسبوق ہوتے ہیں، کچھ لاحق ہوتے ہیں، مسبوق اور لاحق۔ مسبوق کیا ہے کہ ان سے کچھ رکعتیں ہوگی، بعد میں آئے 1 رکعت ہوگی، 2 رکعتیں ہو گئی۔ ہماری تو اکثریت ایسے نا، ان لوگوں کی بھی رکعتیں چلے جاتی جس کا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا پہ، کرۂ ارض پر کوئی کام نہیں ہے۔ ایک ہے مصروف انسان، اس کا کوئی کام نہیں، اس کی عادت ہے کہ وہ باجماعت شروع سے شریک نہیں ہوتا۔ اور 2 آیتیں سنا دیتے ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 42، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54، کہ نماز میں سستی کرنا منافق کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں وقت پر نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مسبوق ہوا جس سے امام نے، تو جو دوسری جماعت آئی یہ مسبوق ہو گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 1 رکعت پڑھا دی، اور جو پہلے تھی وہ لاحق تھی، وہ جب دوسری رکعت آخر میں آ کے پڑھے گی تو بغیر قرات کے وہ پڑھے گی۔ وہ حکمن ابھی بھی نماز میں ہیں، نہ بات کریں گے، صرف دشمن کی طرف جا کے اسلحہ۔ آج کسی کا وضو ٹوٹ گیا، بغیر کلام کے سینہ بھی پھر جاتے، وہاں وضو کر کے آ کے وہیں سے اپنے نمازی شروع کرے گا، کیوں؟ نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے، یاد رکھو۔ تو لاحق بغیر قرات کے 1 رکعت پوری کرے گا، مسبوق تلاوت کے ساتھ
ان کی یہ نماز پوری ہو جائے گی۔ کیوں ایسے کرو؟ کیونکہ ود الذین کفروا، وہ لوگ چاہتے ہیں جو کافر ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ ایک دفعہ تم پر حملہ کر کے تم پر جھک پڑیں اور تمہارا خاتمہ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تدبیر بتا دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز خوف میں درمیان نماز میں چلنا پھرنا، کعبہ سے سینہ پھر جانا، سب کچھ معاف ہے۔ وہ شخص نماز ہی میں رہے گا، جیسا کہ اگر نمازی کا درمیان نماز ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں کہ ہم نے تو دین کو ایسے ہی کرنا ہے، ہم نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے حضور بتائیں گے، تو حضور کا بتاوا ہوا یہی، وہ ہمارے عقل مانے یا نہ مانے۔ ویسے تو اگر ہم صرف کہتے کیا بولا بس گیا، یوں سینہ پھر گیا، نماز گئی۔ لیکن جو حضور بتایا، جو اللہ کا حکم ہو، وہ اگرچہ اس قانون کے خلاف ہو، لیکن یہ بھی ایک قانون ہے کہ نہیں، ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت وقت نہ ایسے چیزیں جو جائز تو نہیں ہے، ناجائز وہ جائز ہو گئی۔ کوئی بھوک سے مر رہا ہے، حرام کھانا تو حرام ہے نا۔ 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 172، سورہ مائدہ میں نمبر 3، اور سورہ نساء میں 145، 145، سورہ اس میں نحل میں 115 نمبر آیت، کہ وہاں سب چیزوں کے یہ حرام بھی تمہارے کھانا فرض ہو گیا، کیونکہ ضرورت آ گئی، جان تو بچانی ہے نا۔ تو یہاں اب ضرورت ہے تو اب ایسے ہی کرنا ہے۔ کوئی بہادر بن کے کہ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل اللہ کا قانون، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو بروئے کار لا کر اب توکل اللہ کریں۔ یہ نہیں باہر آ کے موٹر سائیکل کھڑی کر دی، چابی چھوڑ دی، میں توکل کرتا ہوں، یہ توکل نہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہو۔ آپ دشمن کو، آپ چور کو موقع دے رہے ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اگر تمہیں مینا بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا بیمار ہو، کہ وہ اپنے ہتھیار کھول کے رکھ دیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنی پناہ لے لے، اپنا بچاؤ قدر ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں بہت سخت زخمی تھے، انہیں ہتھیار لے کر نماز پڑھنا بہت گراں تھا، مشکل تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے بعض علماء نے اس پر دلیل پکڑی کہ نماز خوف میں ہتھیار لے کر نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اکثر کہ علماء کے ہاں ایک مستحب عمل ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، فرمایا کہ اپنے بچاؤ، اپنا اسلحہ پاس رکھو۔ کیوں کہ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کے لیے خواری کا، ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بنی انمار میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم بخشی، کوئی کافر مقابل میں نہ رہا، تو پیارے آقا دو جہان لشکر سے دور قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ حویرث ابن حارث محاربی کو پتہ چلا تو وہ فوراً تلوار سونتے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا کہ چلو حضور کو تنہا پایا، اپنا کام کر ڈالوں، اور بولا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے، میرے تلوار سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا اللہ، بچانے والی ذات اللہ۔ فریاد رسوں کی فریاد سننے والے، بے قراروں کی قرار کرنے والے۔ حضور نے فرمایا نہایت بے پرواہی سے کہ اللہ، جب اس نے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اوندے منہ گر پڑا، تلوار ہاتھ سے گر پڑی، جو 66 یا 67 نمبر آیت سورہ مائدہ میں پڑھیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ لیکن یہ تو امت کو طریقے بتانے ہیں کہ اس طریقے سے چلو، ورنہ اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اوندے منہ گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پیارے آقا دو جہان نے اس کی تلوار اٹھے، فرمایا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ بولا کوئی اب بچانے والا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لے تو تجھے امان ہے۔ وہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتا، اب کہتا میں نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا، البتہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ تو آپ سے لڑوں گا نہ آپ کے دشمن کی مدد کروں گا۔ اس پر عقائد و جان نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر آیت کریمہ اتری، یعنی ایسے مقام پر جس
کام کے لیے بھی جاؤ، احتیاط کرو، کیونکہ کافر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، کوئی موقع بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، بلکہ وہ موقع پا کر مسلمانوں میں کس قدر اختلافات برپا ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ان ملکوں کو جو مسلمانوں کو انہوں نے کھیل کا وہ بنایا ہوا ہے، ایک تماشا بنایا ہوا ہے، آپس میں ان کو لڑا رہے ہیں، جھڑا رہے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے نا فرقوں میں آج بٹا ہوا ہے کہ بھائی چلو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو اختلاف ہوگا، کوئی بولے کا دعا ہے، کوئی بولے نہیں ہے، کوئی بولے صالح صحابہ ہے، لیکن مین مقصد اللہ واحد لا شریک ہے، حضور خاتم النبیین ہے، یہ قرآن برحق ہے، 5 کی نماز ہے، بت پرستی باطل ہے، اس میں تو کم از کم ان غیروں سے آپ ہوشیار رہیں۔ تو کریم اللہ سے دعا ہے ہم ان پیارے تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، ہمیں تفرقہ سے اور اناد سے بچائے، عدل انصاف کی زندگی پیارے نبی کی امت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو راہ راست پر ہیں انہیں استقامت عطا فرما، جو غلط راست پر گامزن ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آپس میں محبت بانٹنے والے بنا، نفرت و کینہ حسد دعا سے بچا، ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔